دیکھا, مسکرائے اور چلے گئے, کچھ بولے نہیں. لیکن ایک دیکھنے والے کی نظر پڑ گئی, اور جس نے دیکھا وہ حضرت امیر حمزہ کا بڑا خاص تھا. وہ بھاگتا ہوا سیدنا امیر حمزہ کے پاس گیا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت امیر حمزہ حالت ایمان میں نہیں تھے, کلمہ نہیں پڑھا تھا. آیا بھاگتے ہوئے, کہا ابو مارا, یہ بتاؤ آپ کو اپنے پریوار میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے, کس کو آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں؟ تو حضرت امیر حمزہ نے کہا یار میری بات مانتا تو بالکل نہیں ہے, لیکن میں کیا بتاؤں, دل جو ہے سب سے زیادہ میں اپنے بھتیجے محمد ابن عبداللہ سے پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس تکلیف یہ کہ میری بات نہیں مانتا. کہا اچھا یہ بتائیے کتنا پیار ہے؟ کہا اتنا پیار ہے کہ اگر اسے کچھ کہہ دے تو میں اس کا منہ توڑ دوں گا. کہا اگر کوئی آپ کے بھتیجے کو گالی دے تو کیا کریں؟ کہیں تب تو میں اس کو ذبح کر دوں گا. اور اگر کوئی گندا کیچڑ اس کے اوپر پھینک دے کہیں تب تو میں اس کی نسلیں مٹا دوں گا. تب اس نے کہا حضور آپ کے بھتیجے پہ یہ گندا کیچڑ ابو جہل نے پھینکا. اچھا تو نے خود دیکھا؟ جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہا میرے بھتیجے نے کوئی جواب دیا؟ کہ کچھ نہیں, وہ سر جھکا کے چلا گیا. کہا چلو ابو جہل کے دروازے پہ. ابو جہل کا ٹیرر ایسا بولتا تھا, اتنا لوگ اس سے کانپتے تھے کہ اس کے دروازے پہ منہ بند کر کے جاتے تھے کہ کہیں آنکھ نہ کھل جائے. مگر قربان جاؤ امیر حمزہ کے ایثار پر. سبحان اللہ. حضرت امیر حمزہ گئے اور اس کے دروازے پہ اپنے جوتے کی نوک سے ٹھوکر مارا اور کہا نکل بدبخت, تیری اوقات کی تو میرے بھتیجے محمد ابن عبداللہ پر کیچڑ پھینکے. ابو جہل کانپتا تھر تھر آتا کیونکہ حضرت امیر حمزہ سے وہ ڈرتا تھا. آیا کہا اے امیر کیا بتاؤں تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو ایسا ایسا کہتا ہے, لات منات عزا حبل کو, مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں نے کیچڑ پھینک دیا. اتنا کہنا تھا, جناب امیر حمزہ کا مزاج بدل چکا تھا, نور توحید ان کے ماتھے پہ چمک چکا تھا, میتن سے فاحییناہوں کی منزل پہ آ چکے تھے, مردے سے زندگی مل چکی تھی. برجستہ کہتے ہیں بدبخت کیا غلط کہتا ہے میرا بھتیجا, کیا غلط کہتا ہے, صحیح تو کہتا ہے. ارے تو دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں, تو اس کی پوجا کرتا ہے جسے تو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے, وہ اس کی پوجا کرتا ہے جس نے اسے بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تو کیا روکے گا؟ اے زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ, میں اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو وہ جو ایمان کی حالت میں نہیں تھے, قرآن نے اسے میتن سے تعبیر کیا. کس سے؟ زور سے بولو, میتن سے. اور جب وہ ایمان لے آئے فَأَحْيَيْنَاهُ, ہم نے اسے زندہ کر دیا. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جو لوگ نام کے مسلمان ہیں وہ مردہ ہیں. کیا ہیں؟ اور جو کام کے مسلمان ہیں وہی زندہ. وہی زندہ. ہم لوگ واقعی we are just like a photocopy of Muslim. بہت غور سے سنیے گا, حالانکہ یہ وہ ٹائم ہے جب لوگ گناہ کرنا پسند نہیں کرتے, ہم ثواب کرنے بیٹھے ہیں. بہت بڑا جہاد یہ خود ہے, لیکن پھر بھی توجہ سے سنیے گا, بات بڑی ضروری ہے اور اس کی فرمائش بھی تھی. We are just like a photocopy of Muslim. ہم مسلمان نہیں ہیں, مسلمانوں کی فوٹو کاپی ہیں. کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں, انہی کی طرح ٹوپی پہنتے ہیں, اور کبھی موقع ملتا ہے تو سینکڑوں کو ٹوپی پہنا بھی دیتے ہیں. مسلمان نہیں. ہم اس لیے مسلمان ہیں, بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان.
ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تو بھجن کیرتن نہیں ہوا, مسجد سے امام صاحب کو بلا کے کان میں اذان دلوائی گئی تھی, اس لیے ہم مسلمان. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی ہے, ختنہ ہوا ہے. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے ابا نے اردو میں, فارسی میں, عربی میں ہمارا نام رکھا, ہندی میں نہیں رکھا, ورنہ سندر لال بھی رکھتے تو جائز تھا. زبان تک محدود اسلام نہیں ہے, لیکن ہم اسی لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہفتے میں ہم ایک دن مسجد چلے جاتے ہیں جمعہ پڑھنے, اور 2 رکعت پڑھ کے ایسا بھاگتے ہیں جیسے لگے ٹرین چھوٹ رہی ہے. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم عید کی سوئی کھانا نہیں چھوڑتے, محرم کا کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے, ربیع الاول کی سبیل پینا نہیں چھوڑتے, اور رمضان میں چاہے روزہ رکھے نہ رکھیں لیکن افطار کرنا نہیں چھوڑتے. اور ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ شب بارات میں ہم قبرستان بعد میں جاتے ہیں, پہلے حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے. اسی لیے حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں فرماتے ہیں کہ جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا, وہ رہا کیا رہا, وہ گیا کیا گیا. ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی, یہ غلط ہے, مسلمان مارا گیا. جس میں نہ شریعت کا پاس و لحاظ ہے, نہ اللہ کا بھوئے ہے, نہ ڈر ہے, اس کا رہنا اور جانا کیا ہے. اگر وہ چلا گیا تو سمجھ جاؤ ایک فوٹو تھی, چھوبی تھی جو مٹا دی گئی, یہ غلط ہے, مسلمان مارا گیا. آج جو ہم سنتے ہیں کہ فلسطین میں اتنے مارے گئے, عراق میں اتنے مارے گئے, وہاں, یہ مسلمان نہیں, مسلمانوں کی فوٹو کاپی مٹائی جا رہی ہے. ایک سچا مسلمان اگر کہیں ناحق نردوش مارا جاتا ہے نا تو پوری دھرتی کانپ جاتی ہے. اللہ اللہ اللہ, کانپ جاتی. اللہ. اتہاس ساکھی ہے کہ کربلا کے رڑ میں 3 دن تک بھوکا پیاسا ایک سچا مسلمان شہید ہوا تو آج 1400 برس گزر گئے, ہم حسین کا غم بھولنے کو تیار نہیں. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اللہ اللہ اللہ. تو ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کی لائف سٹائل میں رہتے ہیں. بقرعید میں ذبح کر دیتے ہیں, جانور گوشت ضرور کھائیں گے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جیسا ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے. ہم وہ مسلمان نہیں. مولانا دیکھیے گا, جنہوں نے بدر و احد, خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دی, ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے ہجرت کے وقت جب مکے سے مدینے کا سفر کیا تو رشتہ داری نہیں, آقا کی وفاداری کو دیکھا. ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے اپنی نئی نویلی دلہن کو سہاگ کی رات میں صرف کان میں ایک آواز آئی, الرحیل, نکلو جہاد پر, تو اپنی دلہن کو سہاگ کی رات میں چھوڑ کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر اپنے پراڑوں کی آہوتی دے دی. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے نبی کے وضو کے قطرے کو بھی زمین پہ گرنے نہ دیا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے انطاکیہ کی گرجا گھروں میں گھس کے اذان دے دی. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ آ جائے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا کلیجہ تھر تھرا جائے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دریائے نیل کی روانی میں صرف ایک خط لکھا, ایک پتر لکھا تو روانی کا مزاج بدل جائے. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے جنگوں میں, صلحوں میں مصطفیٰ جان رحمت پر واری ہونا اپنے لیے فرض سمجھا. ہم وہ مسلمان نہیں ہیں, توجہ رہے جملہ, جنہوں نے دریائے دجلہ کی روانی میں فتح قادسیہ کے وقت سامنے ندی آ گئی تو مجاہدین صحابہ نے اپنے گھوڑوں کو ندی میں دوڑا دیا, اور اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زعیم الفصحاء, تاج العلماء. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو وہ مسلمان ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے سب سے ڈرتے ہیں, بس اللہ سے نہیں ڈرتے. یاد رکھنا مسلمانوں, کبھی کبھی بڑی بہمولیہ بات 2 بجے رات کو کہی جاتی ہے, 1:30 بجے کہی جاتی ہے. This particular point has to be noted into the soft corner of all of your mind. اسے دل میں رکھو تو مزہ آ جائے گا. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ انسان جس سے جتنا ڈرتا ہے اتنا دور بھاگتا ہے. آزما کے دیکھو, اگر سانپ آ جائے سامنے اور ہاتھ میں ڈنڈا نہ ہو, کیا کرو گے؟ بھاگو گے. شیر آ جائے کیا کرو گے؟ ٹائیگر بولو, ایسے نہیں منہ سے بولو, کیا بھاگیں گے. اگر سامنے کوئی بندوق لے کے ایسے کھڑا ہو جائے اور کچھ ہے ہی نہیں, کیا کرو گے؟ زور سے بولو, بھاگیں گے. اپنی جان بچانا فرض ہے, بھاگو گے. کیا سمجھے کہ انسان, توجہ چاہوں گا, یہ تحفہ میں تمام ائمہ مساجد کو بھی دے رہا ہوں جو جمعہ میں لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں, اسے میری طرف سے تبرکن رکھ لیں. میں سب کو اجازت دے رہا ہوں, تبرکن رکھ لیں کہ انسان جس سے جتنا ڈرتا ہے اتنا دور بھاگتا ہے, اتنا دور بھاگتا ہے. مگر میرے دوستو, صرف اللہ کا بھوئے, اللہ کا ڈر اتنا قیمتی اور اتنا انمول ہے کہ بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. So if you want to get closer to Almighty Allah, then you have a fear of Allah. اللہ کے قریب ہونا ہے تو اس سے ڈرنا ضروری ہے. اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھو, جوا بھی کھیلو, ہمیں نہیں آنا. اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ پانی بھی پیو, شراب بھی پیو. اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زکات بھی دو اور سود بھی کھاؤ. اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حج بھی کرو اور وہاں بھی جاؤ. اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ جلسے میں بھی آؤ, سنیما گھر بھی جاؤ. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, سوتے جاگتے, کھاتے پیتے, بس یہ خیال رہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ دیکھ رہا ہے. آج جو ہماری یہ استھتی ہے, we are the responsible, ہم اس کے ذمہ دار ہیں. یہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری. آج جو ہم ان آزمائشوں کے شکار ہیں وہ اس لیے because we forgot that Allah subhanahu wa ta'ala is watching us. ہم بھول گئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اب ایک آخری بات کر کے پھر میں آگے بڑھوں گا موضوع کی طرف. میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے لوگوں کو بیٹھنا ہے وہ بیٹھے ہیں اور بیٹھنے پہ ایک دم مصر ہے, تو میں بھی آپ کو اٹھنے نہیں دوں گا انشاءاللہ. واہ واہ سبحان اللہ. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ بالکل پورے حوصلے کے ساتھ. حجاج بن یوسف کا تو نام سنا ہوگا نا, بہت کرو شاشک تھا. اپنے ہی گرو کو, مولانا عثمان صاحب, اپنے ہی گرو کو مارگ درشک بنا کر ان کی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا حجاج بن یوسف. سینکڑوں صحابہ اور تابعین کا مرڈر کر چکا تھا. اس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے لال تھے اور خود مسلمانوں کا گورنر تھا عراق کا. اتنا ظالم کہ گرو جی کے نام میں جو سکہ چلتا تھا شام والا, اسے ڈی مونیٹائز کر کے, نوٹ بندی کر کے اپنے نام کا سکہ چلایا. اتنا ظالم کہ جو اس کے خلاف بولتا تھا حکومت کی ایجنسی اس کے پیچھے لگا دیتا تھا. جینا سب کا حرام کر رکھا تھا. جیسے آج کل میڈیا نہیں ہے, بھوپو بنا رہتا, ویسے اس کے زمانے میں جو علماء ہوتے تھے, علماء سو, علماء حق نہیں, علماء سو جو تھے برے ٹائپ کے, وہ جمعہ مسجد کے ممبر پہ اس کا خطبہ گاتے تھے اور جو نہ گاوے اسے وہ ہٹا دیا جاتا تھا.
میں حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں، آپ کا دھیان کہیں اور تو نہیں جا رہا ہے نا؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے! اگر جا رہا ہے تو جانے تو، روکتا کون؟ آئے، میں حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں، اتنا ظالم تھا، گورنر تھا عراق کا، بصرہ کا۔ حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں ایک مرید آیا، ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، حضور آپ دعا کر دیجئے یہ حجاج بن یوسف ہٹ جائے، اللہ نے اسے ہمارے سروں پہ مسلط کر رکھا ہے، اللہ اسے ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ توجہ چاہوں گا، ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ اتنا کہنا تھا، حضرت خواجہ حسن بصری نے کہا، سن، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج بن یوسف صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے۔ ذرا سوچو مسلمانوں، اور بالخصوص ہماری نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، آج سے لگ بھگ 1400 برس پہلے جو گنہگار تھے، اب وہ کیسے گنہگار تھے؟ جو 1400 برس پہلے دورے اس حسن بصری میں جو اس وقت گنہگار تھے، گنتی کے رہے ہوں گے، ان کو دیکھ کر خواجہ حسن بصری نے کہا تھا کہ ان گنہگاروں کی وجہ سے اللہ نے حجاج بن یوسف جیسے ظالم کو ہمارے سر پہ بٹھایا۔ ذرا سوچو، آج کے گنہگاروں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ پوری رات انسٹاگرام، فیس بک اور واٹس ایپ پر بد کرداری کا مظاہرہ کرنے والے ان نوجوانوں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھانے والے ان چھوکروں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اپنے شوہروں کی بات نہ ماننے والی ان مہیلاؤں کو دیکھتے تو وہ کیا کہتے؟ ہاتھ میں پانی کے بجائے دلی بمبئی میں کما کے 4 پیسے کیا ملے، شراب پینے والے ان نوجوانوں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اب اگر آج ہمارے سروں پہ کوئی ظالم ہے تو we don't have a right to ask، ہمیں پوچھنے کا کوئی ادھیکار نہیں۔ اگر کسی کو کرسی سے اتارنا تو بٹن دبا کے نہیں، مولا کی بارگاہ میں سر جھکا کے معافی مانگ کے توبہ کر کے ہٹاؤ۔ میں عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر تو نے گنہگار آنسوؤں کو بہا دیا تو قیامت کے دن رحمتوں کا دریا بہا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات کو بہت تیزی سے فنش کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سننے سنانے کا سمے اب دھیرے دھیرے جا رہا ہے۔ کلیئر ہو گیا ہے نا؟ وعدہ کرو کہ یہ جلسہ ایک روایتی جلسہ بن کے نہ رہے، یہ ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ بن جائے۔ یہاں سے اٹھو تو فجر پڑھے بغیر مت سونا، کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ، 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 ہے نا؟ اچھے مسلمان بنو، پھر دیکھتے ہیں کون ظالم ہمارا کیا اکھاڑ پاتا ہے۔ اگر اس مضمون کو، یہ جو میں نے ابھی چھیڑا ہے، اسے تفصیل سے سننا ہے تو کل انشاءاللہ آپ لوگ آئیے گا۔ کون جگہ ہے وہ؟ ڈانگی بستی، چھترگاہ ڈانگی بستی، چھترگاہ ڈانگی بستی میں، عرس حلیمی، وہ عرس حلیمی میں پورے حلم اور بردباری سے، پورے حوصلے سے انشاءاللہ تفصیلی بیان ہوگا۔ اب میں بڑی تیزی سے اپنے مضمون کی طرف آ کے بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ کیا وہ زندہ تھا؟ مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اسے نور والا بنا دیا۔ یار یہ نور والا کیا سسٹم ہے؟ اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو، بالکل آسان مثال جو اس رات میں آ جائے دماغ میں، قرآن مقدس میں ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ توجہ رہے، وہ ہے نا منطق میں صغرا کبرا پھر حد اوسط گراؤ نتیجہ نکل جاتا ہے، وہی اسی طرف لا رہا ہوں میں، بالکل زندگی کے ساتھ۔ اللہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ کیا ہے؟ جب اللہ کسی کا مارگ درشن کرنا چاہتا ہے، ہدایت دینا چاہتا ہے، تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے جورے جورے بولیں کھول دیتا ہے۔ ہاں، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ امر شونار بانگلہ، امی تمہیں بھالو باشی۔
অনেক ভালো, توجہ چاہوں گا. عطا تو اللہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے، پیچھے والے بولو کیا کر دیتا ہے؟ یہ ایک حصہ ہے. اب آئیے دوسری آیت سنیے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اللہ تعالیٰ جب کسی کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو اسے نور پر کر دیتا ہے. نور پر کر دیتا ہے یعنی نور والا بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور ایسا چمکاتا ہے کہ اسے مصطفیٰ کا نور نبوت فیضان ولایت کی شکل میں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تو سب کچھ دے دیا، پورا نور کا بجلی بھنڈار دے دیا، بجلی بھنڈار دے دیا ہمیں یار. یہ بجلی کہاں سے آتی ہے؟ این ٹی پی سی سے. کہاں سے؟ این ٹی پی سی سے چلتی ہے، پھر وہاں سے لوکل یونٹ میں آتی ہے، وہاں سے پھر شہر کی یونٹ میں آتی ہے، وہاں سے آپ کے گاؤں کے ٹرانسفارمر میں آتی ہے، وہاں سے چل کے پھر آپ کے گھر کے اسٹیپلائزر میں آتی ہے، پھر آپ کے کمروں میں آتی ہے. اتنے واسطوں سے بجلی آ رہی. اللہ نے اپنے محبوب کو پوری نورانیت کا، پورے اسلام کا بجلی بھنڈار دے دی اور کہا محبوب اعطیت بمفاتیح خزائن الارض کی دستار مبارک، انما انا قاسم واللہ یعطی کا جبہ مبارک ہو. اب آپ بانٹنا شروع کر دے. میرے نبی کی چکک کی شان دیکھو. ابو بکر کو دیکھا تو صداقت دے کر چمکا دیا، عمر پہ نظر پڑی تو عدالت دے کے چمکا دیا، عثمان پہ نظر پڑی تو سخاوت دے کے چمکا دیا، علی پہ نظر پڑی تو ولایت دے کے چمکا دیا، حسن پہ نظر پڑی تو امامت دے کے چمکا دیا، حسین پہ نظر پڑی تو شہادت دے کے چمکا دیا، زین العابدین پہ نظر پڑی تو عبادت دے کے چمکا دیا، محمد باقر پہ نظر پڑی تو علم و عرفان دے کے چمکا دیا، جعفر صادق پہ نظر پڑی تو تفقہ فی الدین دے کے چمکا دیا، موسیٰ کاظم پہ نظر پڑی تو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس دے کے چمکا دیا، امام علی امام جواد پہ نظر پڑی تو جود و سخا دے کے چمکا دیا، امام ہادی پہ نظر پڑی تو کرم و عطا دے کے چمکا دیا، امام حسن عسکری پہ نظر پڑی تو غزا اور شجا دے کے چمکا دیا، اور غوث اعظم قندیل نورانی محبوب سبحانی قطب سمدانی پہ نظر پڑی تو کنجیاں دستے غوث پہ رکھ کے کہا اے بیٹا عبد القادر مدینے سے میں بانٹوں، بغداد سے تم بانٹو. انہیں اتنا چمکایا کہ چمکتے رہے چمکتے رہے. غریب نواز پہ نظر پڑی تو ایک ایسی چابی دے کے چمکایا کہ جب خواجہ بھارت میں آئے تو چہرہ تو خواجہ کا تھا، جلوہ آقا کا نظر آ رہا تھا. چمکتے رہے. مخدوم اشرف پہ نظر پڑی تو غوثیت دے کے چمکایا، کسی کو جاذبیت دے کے، کسی کو سالکیت دے کے، کسی کو قطب بنا کر. اسی چمک کو حاصل کرنے کے لیے میرے رضا تیرے رضا ہم سب کے رضا اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت دریائے رحمت کنز الکرامت جبل الاستقامت حقانیت کی شان سنیوں کی جان احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے جب اس چمک کی بھیک مانگی تو یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بابا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سنو حضور فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا اس آیت کے حوالے سے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہوشیار اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ڈر نہیں. تو پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ ولی ہیں کون اور قیامت میں ان کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا انہم لنور، وہ کون ہیں؟ نور ہیں. کیا ہے؟ زور سے بولو. نور ہے. وَإِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، ان کے چہرے نور ہیں. اور کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُمْ لَعَلَى صَخْرِ نُورٍ يَخْطُبُونَ، وہ تو نور کے ٹیلوں پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیں گے.
یہ وہی نور ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. اے محبوب آپ دیکھیے گا کچھ مومنین آپ کی امت میں ایسے ہوں گے کہ جب وہ قیامت کے میدان میں پل صراط پہ چلیں گے تو نور ان کے دائیں بائیں طواف کرے گا. بس اسی نور کو حاصل کرنے کے لیے میرے رضا نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. بہت وہ نور ہوں گے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا, پل صراط کا نام سنا ہے نا؟ 3 منٹ میں بات کو فنش کر رہا ہوں, یہ فائنل ٹچ ہے. اور یہ وہ ٹچ ہے کہ بیٹھے بیٹھے سن لیا تو حج ہے, اور اس بوڑھی رات میں سنا تب تو 10 حج کے برابر. توجہ چاہوں گا دیکھنا. جہنم نیچے ہوگی, اس کے اوپر پل صراط ہے, تلوار سے زیادہ تیز, بال سے زیادہ باریک, اور سامنے جنت کا دوار ہے. اب جنت میں جانا ہے تو اسی پل سے پار کرنا. حدیث میں ہے کہ جو یہ نور والے ہوں گے ان کا عالم یہ ہوگا کہ جیسے آسمان پہ بجلی نہیں چمکتی ایسے پار کریں گے. کچھ اللہ والوں کا عالم یہ ہوگا کہ وہ تیز اور تند آندھی کی طرح سر سے پار کریں گے. اور کچھ ایسے نیک صالحین بندے ہوں گے جو عربی گھوڑے کی طرح دوڑتے ہوئے برق رفتاری سے پار کریں گے. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو لڑکھڑاتے کھڑکھڑاتے یا غوث یا خواجہ کہتے کہتے پار کر لیں گے. اور جو اس قابل نہیں ہوں گے کٹیں گے اور نیچے گر جائیں گے. اور there will be 2 type of Muslim, 2 type of Jahannamis will be remain in Jahannam. 2 طرح کے لوگ جہنم میں ہوں گے. کئی طرح کے؟ ہاں, یہ فرق دماغ میں رکھیے گا اور مسکرانے سے پہلے ادھر دیکھیے گا. 2 طرح کے لوگ جہنم میں ہوں گے. ایک تو وہ ہوں گے خالدین فیہا ابدا, وہ کبھی جہنم سے نکلیں گے ہی نہیں. They will remain stay forever, کبھی نہیں نکلیں گے. یہ وہ ہوں گے جنہوں نے کفر کیا, شرک کیا, جنہوں نے خدا کی شان میں گستاخی کی, نبی کی شان میں گستاخی کی, توہین کیا, اپمان کیا, دوسرے دھرم کا انوسرن کیا, اللہ کی بات نہیں مانی, 3 خدا مانا, 33 کروڑ مانا, اتنا مانا اتنا مانا, یا مانا بھی تو مصطفیٰ کو نہ مانا. ان کے علم غیب کا انکار کیا, ان کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کیا, ان کے غیب دانی کا انکار کیا, ان کی رحمت للعالمین کو آرڈینری سادھارن مانا. ایسے لوگ بھی خالدین فیہا ابدا, وہ ہمیشہ جہنم میں رہے. اور ایک گروہ وہ ہوگا جو جہنم میں جائے گا اور جتنا اس نے دنیا میں گڑبڑ سڑبڑ کیا ہے, کھایا ہے, اس کی سزا پائے گا. اسے جلایا جائے گا, تڑپایا جائے گا, اور جب وہ پاک صاف ہو جائے گا تو کیونکہ وہ مسلمان تھا اس لیے پھر بعد میں وہ جنت میں جائے گا. 2 ٹائپ کے, ایک کفار ہوں گے, دوسرے گنہگار ہوں گے. گنہگاروں کا عالم یہ ہوگا کہ ان کا سارا, مشکات شریف کی حدیث ہے کہ ان کا پورا شریر, یہ پوری دیہ ان کی جل جائے گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھ. بس وہ چہرہ بچا رہے گا. اور جانتے کیوں چہرہ بچا رہے گا؟ تاکہ کوئی نور والا آوے, دیکھے, پہچانے اور نکالے, پہچانے اور نکالے. اور یہی ہوگا کہ جب نور والے وہاں سے گزریں گے اور نیچے گردن جھکائیں گے تو کچھ چہروں کو پہچان لیں گے اور کہیں گے, اے اللہ, اللہم اغفر لہم واخرجہم من النار, اے اللہ ان کو معاف کر دے اور انہیں جہنم سے نکال دے. آواز آئے گی, نہیں نور والوں نہیں, انہوں نے بہت ظلم کیا. یہ پانی کی جگہ شراب پیتے تھے, گناہ کرتے تھے, زنا کرتے تھے, بدکاری کرتے تھے, شراب نوشی کرتے تھے, بے حیائی کرتے تھے, نماز چھوڑتے تھے, روزہ چھوڑتے تھے. ابھی انہیں اور میں تڑپاؤں گا, ابھی انہیں اور میں جلاؤں گا.
تم جاؤ جاؤ تم جنت میں جاؤ، ابھی ان کی پرواہ مت کرو، مگر وہ نور والے ہوں گے، کہیں گے اے اللہ کریم معاف کر دے، مولا معاف کر دے، معاف کر دے، کم سے کم انہیں تو نکال دے جنہیں ہم پہچانتے ہیں، جنہیں ہم پہچانتے ہیں۔ آواز آئے گی، ارے کوئی بہانہ تو بتاؤ، ان کے پاس ان کے اکاؤنٹ میں صرف برائی ہی برائی ہے، کوئی نیکی تو بتاؤ، آخر جب میں انہیں نکالوں تو دوسروں کو کیا بولوں گا کہ انہیں کیوں نکالا، کچھ تو دکھاؤ، کچھ تو بتاؤ۔ تو حدیث میں ہے کہ وہ نور والے کہیں گے، اے اللہ ہم ان کی نیکیاں تو نہیں جانتے، بس اتنا جانتے ہیں کہ منہم کانوا یصلون یصلون معنا، کچھ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، وکانوا یاکلون الطعام معنا، کچھ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ کھانا کھاتے تھے، وکانوا یعیشون فی جیراننا، وکانوا یردون السلام لما خرجنا من بیوتنا، کچھ ایسے ہیں جو ہمارے گھر کے بغل میں رہتے تھے، جب میں نکلتا تھا تو مجھے سلام کرتے تھے، کچھ ایسے ہیں کانو یسمعون کلامنا، کچھ ہماری کلام محفلوں میں سنتے تھے۔ اے اللہ ہم ان کی زیادہ نیکی نہیں جانتے، بس اتنا جانتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو ہم پہچانتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا۔ اے بنگال کے غیور سنیوں، ذرا عظمت شان اولیاء دیکھو، حدیث میں ہے کہ ایک ندا آئے گی، وَبِعِزَّتِي، مجھے میری عزت کی قسم، ایھا الانوار، اے نور والو نکال لو، نکال لو، اخرجوہم من عرفتموہم، ارے جنہیں پہچانتے ہو نکال لو، نکال لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، واہ 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 واہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ مخدوم اشرف کہیں گے سارے اشرفیوں کو میں پہچانتا ہوں، غریب نواز کہیں گے سارے چشتیوں کو میں پہچانتا ہوں، غوث پاک کہیں گے سارے قادریوں کو میں پہچانتا ہوں، مولا علی کہیں گے سارے سنیوں کو میں پہچانتا ہوں۔ نکال لو جن جن کو پہچانتے، اور وہ جو دوسرا گروہ ہوگا حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا، یا خدا کی ذات و صفات میں شریک کرنے والا، اپنے اجتماع میں حضور کی تخفیف شان کرنے والا، ان کا عالم یہ ہوگا، قرآن میں ہے کہ جب یہ لوگ نور والوں کو دیکھیں گے تو نیچوا سے جلتے جلتے کہیں گے، اے نور والو انظرونا، قرآن پاک ہے یہ حدیث نہیں ہے، انظرونا، تھوڑا ہمارا خیال کرو، تھوڑا ہمارا دھیان رکھو، اب جن کو پہچانتے ہو نکال رہے، ارے ہمیں بھی تو نکالو، انظرونا نقتبس من نورکم، تھوڑا سا ہم آپ کا نور لے لیں، یہ دیکھو ہمارے چہرے جل کے کالے ہو گئے، بس ذرا سا نور دے دو، تم تو نور کے سمندر ہو، تھوڑا ایک بوند ہمیں بھی چمکا دو، ہمیں بھی روشن کر دو، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے، بہت ظلم کیا، اے نور والو ہمیں معاف کر دو، ہمیں اپنے ساتھ لے چلو، ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن ہم نے پہلے نہ مانا تھا، اب مانتے ہیں، معاف کر دو، اے عبد القادر جیلانی اگر آپ کو نہ مانا تھا اب مانتے ہیں، معاف کر دو، اے غریب نواز پہلے ہم نے آپ کے در پہ جانے سے روکا تھا، اب ہم نے پہچان لیا ہے، اب مان لیا ہے، اب تو نکال لو، وہ بھیک مانگیں گے، نکال لو، بھیک مانگیں گے، ایک ندا دینے والا ندا دے گا، قیل ارجعوا وراکم، ایک آواز آئے گی پیچھے ہٹو، فالتمسوا نورا، اپنی جماعت میں نور ڈھونڈو، ارے یہ نور جب مدینے میں چمکا تجھے نہ دکھا، جب نجف میں چمکا تجھے نہ دکھا، جب کربلا میں چمکا تجھے نہ دکھا، جب بغداد میں چمکا تجھے نہ دکھا، جب کی چوچے میں چمکا تجھے نہ دکھا، جب ماراہرا میں چمکا تجھے نہ دکھا، جب اس کی چمک پر میرے رضا نے تجھے عقل دی تب بھی تیرا دل ٹھنڈا نہ ہوا، تجھے نہ دکھا، اب ان کی چمک کو دیکھ کر مان رہا ہے، پہچان رہا ہے، جب پہچاننا تھا تب نہ پہچانا، اب کیا فائدہ، جب ماننا تھا تب نہ مانا، اب کیا فائدہ، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
کلام الامام امام الکلام حضور تاج العلماء. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا بڑا مانا خیز ہے، آج رہی کل تیرے باپ مانیں گے. اگر مان گیا لیکن تب ماننا بے کسی کام کا قابل احترام ہے وہ ذات جس نے ہمیں اس فتنے کے دور میں بتایا کہ مان لے، پہچان لے. اب نہ پہچانا تو سارا نقصان تیرا ہے. اسی لیے دنیا رہتی دنیا تک امام اہل سنت کو سلوٹ کرتی رہے گی، سبحان اللہ. انہیں سلام کرتی رہے گی سبحان اللہ. اور زبان حال سے کہے گی جس طرح شیعوں کے فتنے سے بچانے کے لیے مصطفیٰ کے کرم نے عبدالعزیز محدث دہلوی کو بھیجا، ایسے ہی ان بدعقیدوں کے فتنے سے بچانے کے لیے ہمیں اپنا معجزہ بنا کر احمد رضا کو بھیجا. سبحان اللہ. سبحان قدر اللہ. رحمت سبحان ان کی اللہ. مرکت پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب کل آنا ہے اور کل میں کوشش کروں گا کہ یہ 12 بجے رات کو نہیں، تھوڑا 1 گھنٹہ اور پہلے آ جاؤں. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم.